لکھا ہوں، طاہر القادری نے لکھا تفہیم القرآن کہ یہ مکے مدینے کے فقیر نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو زہرا سے روٹیاں مانگتے رہے۔ اب یہ سوال طاہر القادری سے پوچھو، فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں، سر ہلانے سے بہتر ہے زبان تائید کر سکتے، فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں، پھر وہ کیوں روٹی مانگ رہے تھے؟ اچھا جو نہیں کھاتے وہ مانگ رہے ہیں، اور جو روٹی کے بغیر مر جاتے ہیں وہ مانگتے ہوئے مر رہے ہیں۔ چلے میں اگلا جملہ ایک اور گرہ کھول دیتا ہوں، فرشتوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت الہی، ان میں نفس نہیں، ان میں خواہش نہیں، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا بستر لباس اولاد شادی کچھ نہیں، صرف عبادت۔ جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں ہو رکوع میں، جو سجدے میں ہو سجدے۔ اب یہ عبادت الہی میں مصروف ہے، ان میں سے خدا نے چند فرشتوں کو بھیجا ہے زہرا کے دروازے پہ روٹی میں۔ سنیے، میں یہاں منبر پہ تقریر کر رہا ہوں، مجھے باہر سے کوئی بھائی آواز دے، الوی صاحب مجلس چھوڑے پہلے آئیں چائے پی لیں، تو اب مجھے بتائیں کیا مجھے منبر چھوڑنا چاہیے؟ یہ ہے اعلیٰ کام، وہ ہے کم تر کام۔ ہاں اگر میں کمرے میں چائے پی رہا ہوتا اور کوئی تیز تیز آ کے کہتا جلدی کریں، منبر خالی ہو گیا، اب مجھے چائے چھوڑنی چاہیے، کیونکہ وہ تھا کم تر کام۔ خطیب میں اور مجمع کے ذہن میں چند سیکنڈ کا بھی فاصلہ آ جائے نا تو پھر باتیں ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ذہن اکٹھے چلے تو پھر لفظ ضائع نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ ہمیشہ کم تر کام اعلیٰ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اعلیٰ کام کم تر کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت، خدا نے کہا تسبیحاں چھوڑو زہرا سے مانگو، تسبیحاں چھوڑو سیدوں سے مانگو۔ خدا نے فرشتوں کی عبادت چھڑوا کے سیدوں سے منگوا کے دنیا کو بتایا ہے ان سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی عبادت ہے۔ مانگا ہے سیدوں، لہذا اللہ کی حجت کے لیے تخت اور تاج ضروری نہیں۔ ہر دور میں امت نے آل محمد سے تخت اور تاج چھین کے یہ سمجھا کہ شاید ہم آل محمد کو کمزور کر دیں گے، لیکن یہ سچائی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر حکومت حجت کے دروازے پہ آئی ہے۔ کسی بھی دور میں کوئی بھی حجت حکومت کے دروازے پہ نہیں گئی۔ علی خاموش اپنے گھر بیٹھے رہے، حکومت بار بار جاتی رہی، آخر جب تنگ آ گئے تو پھر تھک ہار کے علی سے کہنے لگے یا علی آپ حکومت کریں گے؟ کیا کہنے میرے بادشاہ علی تیرے جملے کے؟ اللہ نے فرمایا اٹھاؤ اپنی اس زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر، میں تمہاری حکومت کو کیا سمجھوں؟ یہی حکومت لالچ بن کے حسن کے سامنے آئی۔ حسن نے ٹھوکر مار کے بتایا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہے، اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی حکومت حسین کے سامنے دھمکی بن کے آئی، حسین نے پرزے اڑا دیا، سجاد کے سامنے خوف بن کے آئی، سجاد نے حکومت کو رسیوں میں باندھ دیا، باکر کے سامنے روب بن کے آئی، اس نے کم سنی میں ہرا دیا، جعفر کے سامنے فتنہ بن کے آئی، اس نے علم سے شکست دے دی، موسیٰ کے سامنے پھر فرعون بن کے آئی، اس نے عطا کے دریائے نیل میں ڈبو کے مار دی،
پھر جب رضا کا دور آیا اب یہ منت بن کے آ گئی. کہاں سے چلی تھی؟ کہاں سے چلی تھی؟ کبھی دھمکی، کبھی لالچ، کبھی خوف، کبھی روب. چلتے چلتے میرے بادشاہ علی ابن موسیٰ رضا کا دور آیا. اب کوئی روب نہیں، اب کوئی دھمکی نہیں، اب کوئی لالچ نہیں. اب وہی شرطیں سامنے رکھی جو مصطفیٰ کے سامنے رکھی تھی. مصطفیٰ سے بھی کہا تھا رشتہ بھی دیتے ہیں، بادشاہت بھی دیتے ہیں. چلتے 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 اخیر اتنی مجبور ہو گئی. آٹھویں محمد سے کیا کہ پھر وہی بات کہی، رشتہ بھی لے لے، بادشاہت بھی لے لے، کسی طریقے سے ہمیں لعنت سے بچا. امام رضا مدینہ سے نکلے. اب سفر شروع ہو گیا ہے خراسان کی طرف. بادشاہت ہے مامون رشید کی. میں پورا موضوع امام رضا پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ کی سماعت مکمل متوجہ. امام چلتے چلتے پہنچے. جب امام پہنچے تو یہ بہت لمبا ایک واقعہ میں پڑھوں گا تو بات امام کے سفر پہ ہی ختم ہو جائے گی اور میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ بات ادھوری رہ جائے گی. نیشا پور کا سفر امام کا مشہور ترین سفر. اتنی دنیا علم کے لیے ترس گئی تھی، اتنی ترس گئی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا باب علم بند تھا. اتنا ترس گئی تھی کہ امام جس گھوڑے پہ تھے ساتھ ساتھ لوگ کاغذ قلم اٹھا کے آ رہے تھے، یہ بولے ہم لکھیں. اور امام کی وہ حدیث جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، وہ حدیث آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اسے کاغذ پہ لکھ کے پانی میں ڈبو کے گونگے کو وہ پانی پلایا جائے تو اسے زبان مل جائے. وہ حدیث سلسلۃ الذہب پڑھ کے اندھے کی آنکھوں پہ پھونک ماری جائے اسے بینائی مل جائے. جب نیشاپور کے قریب آ کے امام سے پوچھا گیا کچھ تو بول، امام نے پھر ایک سلسلہ شروع کیا. اسے کہتے ہیں سلسلہ عصمت، اسے کہتے ہیں شجرہ طیبہ. امام نے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ سے جس کا نام موسیٰ کاظم تھا. انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو جعفر صادق تھے. انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو محمد باقر تھے. انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو علی زین العابدین تھے. انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو حسین ابن علی تھے. حسین نے سنا ہے اپنے بھائی حسن کے ساتھ بیٹھ کے جو حسن تھے. حسن اور حسین نے سنا ہے علی سے. علی نے سنا ہے محمد سے. محمد نے سنا ہے جبریل سے. جبریل نے سنا ہے اللہ سے. امام نے پورا سلسلہ پڑھا. اس سلسلے میں ایک بھی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. جب امام نے اتنا بہترین سلسلہ پڑھا تو لوگوں نے کاغذ قلم ہاتھ میں کیا سنا. اب امام گھٹنوں پہ کھڑے ہوئے، زین پہ کھڑے ہوئے. امام نے کہا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے. یہ کہہ کے امام پھر بیٹھ گئے. سواری پھر چلی. لکھنے والے کاغذ قلم لے کے پیچھے بھاگے. مولا آگے. امام پھر گھٹنوں پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. امام نے کہا اس قلعے میں طاقت جو ہوگا وہ امان پا جائے. لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئی. امام پھر بیٹھے. لوگ پھر پیچھے پیچھے دوڑے. امام پھر گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے. امام نے کہا لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں. اتنا کہنا تو لوگوں کے سانس وہی کے وہی رک گئے کہ اب مولا پوہے گا کہ وضو شرط ہے، نماز شرط ہے، غسل شرط ہے، روزہ شرط ہے، تقوی شرط ہے، زہد شرط ہے، عبادت شرط ہے. امام کا گھوڑا چلتا گیا. 40,000 کاغذ قلم امام کے پیچھے پیچھے چلتے گئے. مولا وہ شرط کیا ہے؟ مولا وہ شرط کیا؟ مولا وہ شرط کیا ہے؟ امام گھوڑے کی زین پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. اپنی ابا کو کھولا. سینے پہ آنا من شروطہا. ان شرطوں میں ایک شرط عام ہے. عام ہے وہ شرط. ہمارے بغیر تم لا الہ الا اللہ میں نہیں پہنچ سکتے. امام پہنچ گئے خراسان. مامون نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیعت ہو. امام کو تخت پہ بٹھایا گیا. امام نے کہا پھر اسے کہا بیعت کروائیں. توجہ میری طرف رکھیے.
امام نے ایسے ہاتھ بلند کیا، لوگ سامنے لائن بنا کے کھڑے تھے بیعت کرنے کے لیے، امام یوں بیٹھے تھے بلا تشبیہ۔ مامون نے کہا کہ مولا میں بیعت کروانا چاہتا ہوں، امام نے کہا میں بیعت کروا رہا ہوں۔ اس کا مولا ایسے بیعت نہیں، ہم تو ایسے کرواتے ہیں۔ امام نے مامون کی طرف دیکھا، بدبخت تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا۔ یہ بیعت کا طریقہ تم نے کہاں سے لیا؟ اور یہ بات میں آج منبر پہ بتاؤں، یہ بیعت سقیفے سے شروع ہوئی تھی، یہ غدیر سے شروع ہوئی تھی۔ غدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ ایسے نہیں بڑھایا، ایسے اٹھایا۔ خلافت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی رہی، امامت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی رہی۔ جو چپ ہے تمہاری خاموشی کا تالا توڑوں، اگر آج بھی دیکھنی ہو کہ امامت کدھر ہے خلافت کدھر ہے، اب پتہ چلا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے۔ غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے، اور ویسے بھی جس گھر کی چھت پہ غازی کا ہاتھ ایسے ہو، اس گھر میں رہنے والوں کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم غدیر والے ہیں۔ امام نے کہا ہم بیعت ایسے نہیں کرواتے، ہم ایسے کرواتے۔ اور رسول کا بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرو اور انگوٹھے پہ ختم کرو۔ یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت کا لفظ ہے بیچنا۔ 5 چیزیں معصوم خریدتا ہے، 5 بیچتا ہے۔ 5 چیزیں معصوم کے حوالے کی جاتی ہیں، جان، عزت، مال، نفس، اولاد، یہ معصوم کی۔ اس کے بدلے میں اس سے 5 چیزیں لی جاتی ہیں، اس کے بدلے میں اس سے 5 چیزیں معصوم سے خریدی جاتی ہیں، جنت، بخشش، شفاعت، حشر کی ذمہ داری اور قبر کے عذاب سے بخشش۔ 5 چیزیں دو، 5 چیزیں لو، اس خرید و فروخت کو بیعت کہتے ہیں۔ یہ سوائے معصوم کے کسی کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ سوائے حجت کے کوئی یہ چیزیں دے نہیں سکتا۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے جا نہیں سکتا۔ ویسے بھی میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں نے اسلامیات میں وہ واقعہ بڑی کثرت سے لکھا ہے کہ ہمارے پاس 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہیں جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں بیعت رضوان میں جنت کی بشارت دی تھی، اور انہیں میرے اہل سنت بھائی عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 ایسے ہیں، ہمارے پاس 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ مجھے اس واقعے میں بحث نہیں کرنی کہ اس کی سند کیسی ہے، یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ یہ سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے، بشارت والے اور ضمانت والے اور۔ متوجہ ہیں جی؟ امام نے فرمایا بیعت ایسے ہو۔ امام کی بیعت ہو گئی، جب بیعت ہو گئی تو اب مامون نے کہا مولا پہلا حکم، مولا نے اپنی حکومت میں اپنی گورنمنٹ میں جو پہلا حکم پاس کیا، جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، وہ حکم نامہ کیا تھا؟ امام نے کہا سب سے پہلا میرا حکم یہ ہے کرنسی تبدیل کی جائے۔ میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں آپ کے ساتھ۔ امام نے کہا کرنسی تبدیل کی جائے۔ وجہ، اس سے پہلے اسلامی ملکوں میں چلتا تھا روم کا سکہ، روم کے سکے کے اوپر بتوں کی تصویریں ہوتی تھی جس سے وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرتے تھے۔ اس روم کے سکے کی اہمیت پوری دنیا میں ایسے تھی جیسے آج امریکن ڈالر کی، یعنی کہ امریکن ڈالر آپ کو دنیا کے ہر ملک میں چل جائے۔ روم کے سکے کے ساتھ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ امام نے کہا پہلا میرا حکم ہے جتنے اسلامی ملک ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے۔ متوجہ ہیں بات کی جانب؟ تو میں بات
جتنے بھی اسلامی ملک ہیں بس رکھتے ہیں، یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے۔ مامون نے کہا مولا پھر خرید و فروخت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے۔ معلوماتی میں سنانا چاہتا ہوں، فوراً ٹکسال کو بلایا گیا، سکہ ڈھالا گیا۔ مامون نے کہا مولا سکہ تو ڈھل گیا، اب آپ بتائیں سکے پہ کیا لکھیں؟ کعبہ کی تصویر بنائیں، لا الہ الا اللہ لکھوائیں؟ امام نے ٹکسال سے کہا سکہ میرے ہاتھ میں دے، سکہ ہاتھ میں دیا۔ امام نے کہا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ لکھوائے گا۔ یہ کہہ کے امام نے دستے دعا بلند کیے، میرے مالک یہ اسلامی ملکوں کا سکہ ہے، وہ لکھوا جو تیری رضا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے اپنی انگشتری سے مہر لگائی، لکھا ہوا تھا علی اور ولی اللہ۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ سب کوئی پڑھ سکتا ہے، محمد رسول اللہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ علی ولی اللہ وہ پڑھے گا جس کا لا الہ پہ بھی یقین ہوگا، محمد رسول اللہ پہ۔ علی ولی اللہ دین کی کچی پکی کا نام نہیں، دین کی ماسٹر ڈگری کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا علی ولی اللہ کا سکہ، امام نے کہا یہ سکہ بناؤ، وہ سکہ بن گیا۔ وہ سکہ اسلامی ملکوں میں پہنچا دیا گیا۔ اب دشمن کے لیے تو وہ موت تھا کہ دل میں بغض علی، جیب میں علی ولی اللہ۔ مولا حسین لیکن نوکر کے لیے، علی کے محب کے لیے وہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا۔ لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا علی کے شیعوں کو کہ یہ سکہ ہمیشہ نہیں چلے گا، آ کر تھوڑی دیر کے بعد اس سکے کو بند کر دیا جائے گا۔ لہٰذا علی کے جتنے شیعہ تھے وہ اس سکے کو خرچ نہیں کرتے تھے، اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ پھر جب بھی کوئی سفر کے لیے نکلتا وہ اس سکے کو کپڑے میں باندھ کے اپنے بازو میں باندھ کے میرا امام ضامن ہے۔ یہ پہچان ہوتی تھی شیعوں کی۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں گئے اور آپ کو کوئی محب اہل بیت ملے، اس دور میں لوگ مذہب چھپاتے تھے، شوہر بیوی کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا مذہب کیا ہے، دوست کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ ایک دوسرے سے جب تنہائی میں ملتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تو علی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر یہ امام ضامن نشانی ہوتی تھی، یہ آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا، اسے کھول کے دکھاتے تھے میں بھی علی کی ولایت کا قائل ہوں۔ ایک دن میرے شہنشاہ، موضوع پسند ہے سرکار بات میں، کیونکہ مجلس مولا کی ہے تو میں پوری گفتگو مولا پہ کروں۔ اتنے فضائل ہیں علی ابن موسیٰ رضا کے، اشرا پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک مجلس ہو سرکار کی علمی بصیرت پہ، ایک مجلس ہو سرکار کی سیاسی فیصلوں پہ، ایک مجلس ہو سرکار کی جنگوں کی حکمت عملی پہ، پوری ایک کھلی کتاب ہے میرے بادشاہ کی سیرت۔ میرے شہنشاہ دربار میں بیٹھے تھے، دربار میں بیٹھے بیٹھے مامون رشید کا یہ طریقہ کار تھا کہ جتنے سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ خود کرتا تھا، علمی فیصلے امام سے کرواتا تھا، اور امام ویسے بھی دنیا داری کے فیصلوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ امام کہتے سیاست جانے اور تو جان، اس لیے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ سیاست جھوٹ اور منافقت کی ماں کا نام ہے، آل محمد نے اسے دور رہنے کا حکم دیا۔ یہ سب سے پہلے علی کے خلاف استعمال ہوئی تھی۔ اب مولا صرف علمی فیصلوں کے لیے دربار میں آتے۔ مامون رشید ایک دن دربار میں تھا، یا دربار میں خوشبو کا جھونکا آیا، اتنی تیز خوشبو تھی کہ ہر کوئی دائیں بائیں دیکھنے میں مجبور ہو گیا، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟
مامون رشید بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے یوں دیکھا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ یا دور سے ایک شخص ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا. مامون نے کہا اسے بلاؤ. کون ہے تو؟ اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے. کون؟ اس نے کہا وہ خوشبو میرے پاس ہے. مامون نے کہا کون سا عطر ہے؟ کس پھول کی خوشبو ہے؟ کہاں سے خرید کے لایا ہے؟ اس نے کہا نہ یہ پھول نہ یہ عطر. پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ایک کپڑے کو کھولا, اس کے اندر ایک ڈبی تھی, اس نے ڈبی کو کھولا, مامون کے سامنے کیا. مامون نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے رسول کے سر کے بال. یہ منہ مبارک رسول ہے, نسل در نسل ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو پھر اس نے کہا اب میں غریب ہو گیا ہوں, چاہتا ہوں یہ بال بیچ دوں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو خریدے. مامون نے کہا قیمت؟ اس نے ایک بال 100 دینار, 7 بال 700 دینار. اس نے کہا اتنے قیمتی کیوں؟ اس نے رسول کے خریدنے. مشیروں نے مامون سے کہا خرید لے, کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی ہوگی, ہم بھی نبی کے وارث ہیں. منہ مبارک ہمارے پاس ہوں گے, لوگوں کو زیارت کروایا کریں گے, کہیں گے ہم وارث رسول. مامون نے کہا خریدو. بال خریدنے کے لیے جب وقت آیا خزانے سے پیسے دیے جانے لگے. مامون نے کہا رک رک رک, یہ کون بتائے گا کہ یہ رسول کے ہیں؟ اس کا خوشبو نہیں بتا رہی. اس کا ہمیں کیا پتا, ہم نے کوئی رسول دیکھا تھا؟ ہمیں کیا پتا یہ بال اور رسول کے خوشبو ہے. اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے کسی نے دیکھی, کہا اسے نہ بلائیں جو محمد کا بیٹا ہے. ہاں ہاں ذرا بلائیں مولا علی ابن موسیٰ رضا کو. مولا رضا کو دربار میں بلایا گیا. پوری رات بھی واہ واہ کہو تو جملے کا قد بڑھا ہے. جب امام رضا کو دربار میں بلایا گیا تو درباریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی, وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی ہے. مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو, جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی. بالکل وہی خوشبو ادھر سے آ رہی. امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مامون کے قریب آئے. مامون نے نشست کو خالی کرایا. امام کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہوئے. مامون نے کہا سرکار فیصلہ یہ کروانا ہے, یہ لے کے آیا ہے منہ مبارک اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ بال نبی کے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بال رسول کے ہیں؟ درباری یوں حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اب امام رضا کیا فیصلہ کریں گے. امام نے کہا بال میرے قریب کیے جائیں. تشت پہ بال رکھ کے امام کے قریب کیے گئے. امام نے ایک لمحے میں کہا, انگلی کا اشارہ کیا, یہ 4 میرے نانا کے ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں, یہ 3 بال. جب سے مجمع تیز ہوا ہے تب سے خطیبوں کو بھی تیزی آ گئی. 4 بال میرے نانا کے, یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں. اتنا کہنا تھا. مامون قریب آیا, قریب آ کے دیکھنے کا مولا ویسے آپ نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن یہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں, قد ان کا ایک جیسا ہے, رنگت ان کی ایک جیسی ہے. مولا یہ کیسے پتہ چل گیا یہ 4 تیرے نانا کے, یہ 3 تیرے نانا کے نہیں. امام نے فرمایا فوراً چراغ روشن کرو, فوراً آگ روشن کی جائے. آگ روشن کرنا تھا. امام نے بھرے دربار میں فوراً جب آگ کو سامنے بلایا گیا, سامنے بلا کے امام نے 3 بال آگ میں پھینکے. تینوں کے تینوں ہی جل گئے, تینوں کے تینوں ہی جل گئے, تینوں کے تینوں ہی جل گئے. امام نے 4 بال آگ میں پھینکے. آگ میں جانا تھا, یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ گلزار ہو گئی. آگ کا گلزار ہونا تھا. مامون نے کہا اچھا مولا آج پتہ چلا تیرے نانا کے بالوں کو آگ نہیں چھوتے. امام نے کہا بدبخت, تیری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا, نبی کی آل کیسے؟ تجھے نبی کے بال سمجھ میں
नबी की आल समझ में कैसे, जो इतना रईस था वो गरीबुल गुरबा कैसे हुआ। मेरा मौला तुम्हें मशहद लेके जाए, अली के रोजे पे जाओ तो जलालत, हुसैन के रोजे पे जाओ तो करम, अब्बास की जर्री पे जाओ तो रोब, रजा के रोजे पे जाओ तो अमीरी। जो पहली बार मशहद जाता है ना, जो है इमाम रजा का हरम देखता है, सीना भाईजान यूं चौड़ा हो जाता है, शिया को फख्र होता है इस इमाम का नौकर हूं। सोने के दरवाजे, चांदी की सीढ़ियां, बेहतरीन हरम, ता हद निगाह, अमीरी ही अमीरी, खुशबू के झोंके, बेहतरीन ईरानी कलीम, खादमों की लंबी लाइनें। जाहिर चलता चलता जब इमाम की जर्री पे जाता है, जर्री को देखता है, फिर चेहरा खुश होता है। सोने की जर्री, राज कर रहा है ज़हरा का बेटा, लेकिन जिगर उस तब फटता है जब बंदा ज़ियारत की किताब उठाता है तो पहला जुमला लिखा अस्सलाम अलैका या गरीबुल गुरबा। गरीबुल गुरबा पढ़ के जाहिर जर्री पे सर मार के कहता अमीरी तेरी इतनी ज्यादा है तो गरीबुल गुरबा कैसे है। अगर सुनने वाला कान हो तो रजा की जर्री से आवाज आती है, जिसकी बहन परदेश में रोल के मर जाए, जिसका लाशा वतन में ना आए, जिसे प्रदेश में मुसाफिर समझ के दफना दिया जाए, वो गरीब होता है। ये जो आज हम में अज़ादारी की तहजीब है, ये हमें इमाम रजा ने सिखाई। इतना इमाम को हुसैन की अज़ादारी से प्यार था। किताबें कहती है जब इमाम मजलिस सुनने के लिए आते तो जहां बैठ के अब सुन रहे ना, इस जगह का तकद्दुस बताऊं, इमाम बैठने से पहले भी उस जगह को चूमते, उठने से पहले फिर चूमते। एक दिन एक सहाबी ने कहा मौला आप अपने दादा की मजलिस की जगह को चूमते क्यों हैं। इमाम रजा ने कहा अगर मैं दुनिया को इसका तकद्दुस बताऊं लोग अपने घरों में जाना छोड़ दें, लोग रहे ही हुसैन की सफे अज़ा पे। मौला ने फरमाया ये वो जगह है जहां आके मलाइका अपने पर मस करते। मौला फरमाते अगर हमारे अज़ादार को मजलिस शबीर में बैठने का अजर बता दिया जाए। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अर्श में मलाइका से कहता फर्श पे देखो जहां हुसैन की मजलिस हो रही होती, तो मलाइका कहते हैं हमसे सारी जिंदगी की इबादत ले ले, हमें थोड़ी देर के लिए इस महफिल में जाने दे। इसलिए कायनात का कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें 14 ने कहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसी किताब में मुझे बताओ कि उन्होंने कहा मुसल्ला बिछाओ हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, अफ्तारी के लिए दस्तरखान सजाओ हम तुम्हारे साथ अफ्तार करेंगे, हज के लिए एहराम बांधो हम तुम्हारे साथ हज करेंगे। एक ही वादा किया तुम हुसैन की सफ बिछाओ, कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे। मर्दों में सजाद बैठ जाता है, औरतों में ज़ैनब बैठ जाती है। मेरे मौला अली इब्ने मूसा रज़ा मौला अपने घर में रोजाना मजलिस करवाते थे। शबीर के जाकर का एहतराम मेरे मौला रज़ा ने सुनाया। इतना एहतराम करते थे अपने दादे के जाकर का। अक्सर देबल को बुलाते थे मरसिया सुनने के लिए। देबल एक दिन इमाम को मरसिया सुनाने के लिए, देबल अभी दरवाजे पे था, इमाम चल पड़े, देबल वहीं का वहीं रुक गया। इमाम ने कहा रुका क्यों है? उसने कहा आप चल रहे थे मैं आपके एहतराम में रुक गया। इमाम उसकी तरफ दौड़ के गए, इमाम ने उसके गले में बाहें डाल के जो जुमला पढ़ा वो जुमला सुनाओ। इमाम ने गले में बाहें डाल के ऐ मेरी दादी का मददगार, ऐ मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा के मददगार। इमाम ने शबीर के जाकर के गले में बाहें डाली। इमाम हाथ पकड़ के लेके आए, देबल सर झुका के आया। इमाम ने कहा देबल कोई नया मरसिया भी लिखा है? हाँ मेरे बात से लिखा है। इमाम ने कहा सुना मुझे, आज मैं अपने दादे को रोना चाहता हूँ। देबल खड़ा होकर पढ़ने लगा। इमाम ने कहा रुक, मिंबर पे बैठ। देबल कहता मौला फिर आप कहाँ बैठेंगे? फरमाया जमीन पे।
دیبل تڑپ کے کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں. فرمایا میں حکمن کہتا ہوں تو ذاکر شبیر بن کے ممبر پہ بیٹھ, میں آزادار شبیر بن کے خاک پہ بیٹھ. آج مجھے شبیر کا آزادار بننے دے, آج مجھے حسین کا آزادار بننے دے. دیبل ممبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا. دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا. یہ مرثیہ عربوں میں آج بھی بڑا مشہور ہے. عرب آج بھی اس مرثیے کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. یہ وہی مرثیہ ہے جسے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اسی مرثیے کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور وہ بڑا مقبول ہوا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا. یہ تخیل دیبل ہے, یہ دیبل نے لکھا تھا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. دیبل ممبر پہ بیٹھا. دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کے مرثیہ شروع کیا. دیبل لگا میرا سلام سیدہ تیری اولاد پہ, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے امت نے تیروں سے زخمی کیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس نے زیور اٹھائے اور شام کا بازار عبور کیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جس نے کم سنی میں قید دیکھی. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے امت نے زہر دے کے شہید کر دیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی قاسم کو جس کے جسم کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی. دیبل نے یہ آخری شعر پڑھا اور آخری شعر پڑھنے کے بعد دیبل ممبر سے نیچے اتر آیا. اب جو بندہ امام رضا کے جنازے پہ وہ ماتم کرے گا. دیبل امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا شعر پڑھ کے نیچے اترا. امام رضا روتے روتے اٹھے. امام نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ شعر لکھا. امام نے کہا دیبل دوبارہ ممبر پہ جا, ایک شعر دوبارہ پڑھ. دیبل نے دوبارہ شعر کو ہاتھوں میں لیا. امام نے لکھا میرا سلام زہرا تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ شعر پڑھنے کے بعد دیبل نے ہاتھ جوڑے. ہاتھ جوڑ کے مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ تو زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام نے اپنے گریبان کو چاہ کیا, چاہ کر کہ یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں دفن ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا. یا مستورات کی طرف سے کنات اٹھی, ایک سفید سر والی کلی روتی ہوئی آئی. رو کر دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا, جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے, کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے. امام رضا روتے روتے کنات کے قریب گئے, رو کے کہتے اے رضا کی بہنوں تم نے صرف بھائی کے قتل کا شعر سنا اور تم نے رونا شروع کر دیا. آئے میرا سلام سیدہ زینب پہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار. تم نے صرف بھائی کی شہادت کا شعر سنا. اجازت دو تو میں 2 جملے پڑھوں شہادت کے. غربت کی حالت میں, پردیس میں, جہاں اپنا بھی کوئی نہیں تھا, جب مامون ملعون نے دربار میں بلایا امام کو زہر کے لیے, امام نے اپنے نوکر ابا سلط کو ساتھ لیا. فرمایا میرے ساتھ چل, آج میرا آخری دن ہے. ابا سلط تڑپا, مولا کیوں؟ فرمایا آج مجھے دربار میں زہر دی جائے گی. اتنا کہنا تھا. ابا سلط نے کلائی پکڑ کے کہا جب خبر ہے پھر جا کیوں رہا؟ امام نے فرمایا نہیں, شہادت ہمارا ورثہ ہے, مجھے دربار میں جانا ہے. امام نے کہا ہاں ابا سلط میں تجھے نشانی بتاؤں, جاؤں گا میں تنہا, واپسی پہ اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہوا تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گئی. ابا سلط حربی خود روایت کرتا, وہ کہتا جب دربار کا دروازہ آیا نا, ابا سلط کہتا میں نے آخری بار رضا کا چہرہ دیکھا. امام رضا نے آخری بار یوں میری طرف دیکھا. ابا سلط قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بہنے غریب نہ کر, مولا تیری بہنیں پردیس میں ہیں, مولا منت کر نوکر پہ ابھی یہیں سے واپس چلے چل, میں تجھے مدینے چھوڑ کے آؤں.
اتنا کہنا تھا، امام نے فرمایا ابا سلت میں تیری جنت کا سامان، تو نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا۔ ابا سلت کہتا امام دربار میں چلے گئے، میں دربار کے دروازے پہ بیٹھ کے روتا رہا، رو رو کے کہتا اے فاطمہ زہرا مدد کر، تیرا بیٹا غریب ہو کے تنہا دربار میں گیا ہے۔ ابا سلت کہتا میں بی بی سے تبسل کر رہا تھا، یہ تھوڑی دیر بعد میں نے امام رضا کو دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ابا سلت کہتا میں نے چہرے پہ ماتم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امام کا امامہ کھل کے چادر بن کے امام کے سر پہ تھا۔ ابا سلت کہتا کاش وہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا، میں نے زمانے میں بہت لوگوں کو زہر کے بعد جیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے کہا میں نے دیکھا ہے ابھی زہر ملی، تھوڑی دیر کے بعد دربار سے باہر نکلا، جہاں سے رضا پاؤں اٹھا رہا تھا زمین سے خون آ رہا تھا، زہر اتنی شدید تھی زہرا کے بیٹے کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے۔ آج روکو میں ابا سلت کہتا میں روتا ہوا سامنے آیا، میں نے کہا رک میرا بادشاہ، ان ملعونوں نے اتنی شدید زہر دی، مولا آپ کے پاؤں کے تلووں سے خون آ رہا۔ ابا سلت کہتا ہے میں نے اگلا منظر دیکھا، میرا سر دیوار پہ آیا، اب اللہ جانے یہاں کون ماتم کرے گا۔ ابا سلت کہتا میں نے امام کے پاؤں روکے تھے یا امام نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ امام کہتا میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے لہو جاری تھا، رو کے کہتے تو پاؤں کو رو رہا ہے، او میرا جگر پھٹ گیا۔ ابا سلت کہتا میں نے ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے میں لے کے گیا امام کو گھر۔ ابا سلت کہتا میں نے جلدی بستر بنایا، امام نے کہا بستر بعد میں بنا، جلدی کر ہرسمہ کو بلا کے لا۔ ابا سلت کہتا میں ہرسمہ مولا کا نوکر، مولا کا خاص صحابی، جیسے علی کو ابو ذر و کمبر سے پیار تھا ایسے رضا کو ابا سلت اور ہرسمہ سے پیار۔ ابا سلت کہتا میں روتا ہوا ہرسمہ کے گھر کی طرف دوڑا۔ ابا سلت کہتا جو ہی میں بازار میں گیا تیز آندھی آ گئی، اتنی تیز بارش ہوئی، اور یہ اثر ہے جب امام کو زہر ملتی ہے تو ہمیشہ ایک ایسا طوفان آتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے جب حجت دنیا چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ ابا سلت کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا خوفناک طوفان نہیں دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خراسان میں لہو کی بارش ہونے لگی ہے، اتنی تیز آندھی تھی، دروازوں کے ساتھ دروازے لگ رہے تھے، لوگ ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ابا سلت کہتا میں روتا روتا ہرسمہ کے دروازے پہ گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، ہرسمہ مصلی پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا ہرسمہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نماز آیات پڑھ رہا ہوں، اتنی تیز اور اتنی خوفناک آندھی آ گئی ہے، اللہ جانے کسی مظلوم کا گھر تو نہیں اجڑ گیا۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلت کہتا میں نے ہرسمہ کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا کوئی مظلوم نہیں، ہمارا امام غریب ہو گیا ہے، ہمارے مولا کو زہر مل گئی ہے۔ ابا سلت کہتا بازار میں ادھر سے میں رو رہا تھا، ادھر سے ہرسمہ رو رہا تھا۔ ابا سلت کہتا میں کبھی ہرسمہ کو پکڑتا تھا، کبھی ہرسمہ مجھے پکڑتا تھا، ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے دیتے جب امام رضا کے گھر گئے، ابا سلت کہتا میں نے دروازہ کھولا، میں نے امام کو بستر پہ نہ پایا، میں نے ہرسمہ سے کہا میں تو ابھی مولا کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کہتے جلدی ہم نے چراغ روشن کیا، ہم نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ ابا سلت کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا مولا زہر کا اثر زیادہ تو نہیں؟ امام رو کے کر کے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ رو کے کر کے مولا باہر طوفان بڑا تیز ہے، باہر بارش بڑی تیز ہے۔ رضا رو کے کہتا تم مرد ہو کے گھبرا گئے، وہ عورت ہو کے اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میری اونٹنی مر گئی، میری کنیز مر گئے، ماتم غریب۔